اچھا دیکھیں کچھ ابھی بھی میں آج چاہ رہا ہوں کہ ہم غیر روایتی طریقے سے اس کو شروع کریں. جی ٹھیک. میں نے اکثر ہم نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سنا ہے جو محبت کرتے ہیں عمران خان سے. صرف پی ٹی آئی والے نہیں ہیں, پبلک ہے اصل میں. میں کہتا ہوں ان سے سنا جی کہ عمران خان خود ایک برانڈ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان برانڈ ہے. اچھا, برانڈ تو اس طرح ہے کہ برانڈ کا کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے, برانڈ کے مقابلے میں کوئی تیسرا بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ برانڈ نمبر 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 ہے. عمران خان از دا اونلی ہیومن برانڈ جس کے سامنے کوئی دوسرا برانڈ ہے نہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو عمران ہی نمبر 1 ہے, عمران ہی نمبر 2 ہے, عمران ہی نمبر 3 ہے. کوئی تیسرا آئے تو آئے. اس کا میں اس کو اس طرح وضاحت کرتا ہوں. جی جی. میں اوورسیز پاکستانیوں سے یہ کہوں گا, خاص طور پہ جو امریکہ میں رہتے ہیں, وہاں بہت سی انٹرنیشنل سروے کمپنیز ہیں جی بالکل, جو ریپبلکن ہے, جی جی, بڑے بڑے جو رسائل ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو ایک سروے کروا لیں دنیا میں. اچھا, کیا سروے؟ اراؤنڈ دا گلوب. ٹھیک ہے. 3-4 جو بڑے لیڈر ہیں دنیا کے, ان کی مقبولیت کا سروے کرائیں اراؤنڈ دا ورلڈ, اراؤنڈ دا گلوب. ٹھیک ہے, 200 ملک ہیں. صرف پولیٹیکل یا اس میں کوئی بھی جو مرضی, اوکے, کوئی بھی پرسنالٹی, اوکے اوکے, ٹھیک ہے نا, نیم اینی, اس پہ کوئی پابندی نہیں. صحیح. کیونکہ اگر عمران کو آپ دیکھیں نا تو وہ صرف پولیٹیشین نہیں, بالکل فلانتھراپسٹ بھی ہے, بہت کچھ ہے, بہت کچھ, سلیبریٹی ہے, کھلاڑی ہے, پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب ہے غیر معمولی ہے. لہٰذا نیم اینی کہ 3 لوگ جو دنیا میں سب سے ہیں, ٹرمپ کو بھی ڈال لیں اور بھی ڈال لیں مسلم لیڈر, تو 3-4 کا سروے کرا لیں. ٹھیک. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اچھا کہ آپ تو ابھی بات کر رہی تھی نا اس سے پہلے کہ جہاں پاکستانی ہیں, ناٹ اوورسیز پاکستانی, میں کہتا ہوں کہ نہ صرف مسلمان ملک, بھئی یورپ میں عمران خان کو لوگ اپنا ہی حصہ سمجھتے ہیں. اچھا. اور امریکہ میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد جو ٹرمپ سے وہ ملا ہے اور جو اس نے تقریر کی وہاں یو این میں, اور پھر جو اس نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جس طرح, تو اس کے بعد امریکہ میں وہ, اگر آپ اس کا اب سروے کروائیں نا, میں یہی کہتا ہوں, تو اراؤنڈ دا گلوب اگر سروے کرائیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں ہوگا جہاں عمران خان کے لیے ووٹ نہ آئے اس کے حق میں. اور جب اراؤنڈ دا گلوب ٹوٹل 8 ارب میں سے ظاہرہ 4 ارب کا ہی ہوگا, یعنی جس کا ووٹ ہوتا ہے, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی دوسرا آدمی اس کے قریب بھی نہیں ہوگا دنیا میں کہیں بھی, کسی بھی ملک میں. نہیں, یہ نہیں کہ کسی بھی ملک میں, اوور آل. اچھا, میں کہتا ہوں کہ دنیا کے 200 ملکوں میں اس کا نام تو آئے گا, لیکن جب مجموعی طور پہ آپ ووٹر کی گنتی کرو گے, ٹھیک ہے نا, تو نمبر 1 میں یہ ہوگا, 2 بھی ہوگا, تیسرے پہ کوئی آئے تو آئے. اچھا, کر کے دیکھ لیں. یہ تو آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے ویسے. یہ دعوے کی بات نہیں ہے, یعنی اس کو اس طرح دیکھ لیں آپ. اچھا, یعنی دنیا کے مقبول ترین لیڈروں کی اگر کوئی فہرست بنائی جائے یا کوئی سروے کروایا جائے تو پہلے نمبر پر بھی تو ہوں گے عمران خان صاحب, دوسرے نمبر پہ بھی ہو سکتے ہیں, تیسرے پہ بھی ہو سکتے ہیں, پھر شاید چوتھے یا پانچویں پہ کوئی اور آئے گا, اور لیڈر یا کوئی اور پرسنالٹی آئے جس کا ووٹ پوری دنیا میں کہیں پایا جاتا ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. جی جی. میرے ایک دوست ہے, میں نام ان کا نہیں لیتا. لے لیں, کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, میرے سینئر ہے. اچھا. اور انہوں نے ایک دن مجھے کہا, وہ ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی بن گئے تھے. اچھا. پھر وہ کچھ تھوڑا ناراض کسی وجہ سے کوئی ان کا ہو گیا عمران کے بارے میں کچھ ناپسندیدگی. تو ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ طارق صاحب عمران خان کو دفع کریں. عمران خان کو دفع کریں. اچھا, بات نہیں بڑی, بس ہماری بھی ناراضگی شروع ہو گئی اس بات پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جی, دفع کیا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں تو کیا. اب میں نے کہا کہ حضرت ایک ایشو ہے. کہنے لگے کیا. میں نے کہا ووٹ, الیکشن آ گئے, ٹھیک, ووٹ تو ڈالنا ہے. اب جب ووٹ ڈالنا ہے تو ہمارے سامنے 3 ہی لوگ ہیں,
ایک نواز شریف ہے, زرداری صاحب ہے, عمران ہے, اور کوئی ڈالنا ہے تو فضل الرحمان کو ڈالیں, اور کوئی لیڈر تو یہاں ہے. میں نے کہا جی اب ان چاروں کو یہ ہم نے لائن پہ کھڑا کر دیں, اب مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اب ہم دفع کریں گے نہیں کریں گے, میں سے ایک کو ووٹ دینا ہے. میں نے کہا نہ, یہ حضرت عمر کا دور ہے, حضرت عمر تو بہت دور کی بات, یہ تو جلا کا دور بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ انہی کا دور ہے, انہی میں سے ہم نے ایک چننا, آپ مجھے بتائیں. کہنے لگے مجبوری ہے میں, تو پھر عمران بھی ہے. اچھا. میں نے کہا نہیں, پھر اور بات کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارے 60 ملک ہیں مسلم, مسلمانوں کے 60 ملک, آئیے ہم 60 کے حکمران یا لیڈر کھڑا کرتے ہیں. ٹھیک. 60 میں عمران بھی کھڑا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ان 60 میں آپ نے انتخاب کرنا بالکل غیر جانبداری سے, کوئی اور. اس نے کہا ہاں مہاتیر بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کہا وہ تو بیچارے بوڑھے بھی ہو گئے اور نکل بھی گئے, ٹھیک ہے وہ بھی ہو سکتے. میں نے کہا پھر اور اردوان کا نام لیا ہوگا. نہیں, ہاں اس کو بھی لیا, لیکن میں نے کہا پھر آپ 3 ہی رہ گئے نا. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا ان 3 میں سے اب ہم نے ایک ہی کرنا ہے انتخاب, اور وہ کرنا ہے جس کی مقبولیت بھی زیادہ. کہتا نہیں پھر تو یار بات بنتی ہے, پھر یہی بنتے ہیں. میں نے کہا اس کو بھی چھوڑے. اب میں نے کہا دنیا کے لیڈر یورپ سمیت, رشیا سمیت, امریکہ سمیت, پھر ہم کھڑا کرتے ہیں 200 لیڈروں کو. 200 میں آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ کہتے سر قادہ جی یہ تو خیر ماننا پڑے گا. میں نے کہا پھر اور کیا آپ چاہتے کیا ہے؟ اس کو چھوڑ کے جائیں کہاں, کس کے پاس؟ میں نے کہا کوئی ایک تو ہونا جس میں کوئی خوبی ہو. صرف دیانتداری کی ہو گئی بات, پرسنالٹی کی ہو گئی, صرف یہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ اس کو اس طرح بھی دیکھیں نا کہ مجموعی طور پہ ایک شخصیت ہے, وہ انسپائر کرتا ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. لوگ جس کام کے لیے وہ کہتا ہے تو پھر لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں, چل کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسا اور تو کوئی نہیں جو کہے کہ چل کھڑو. اچھا, جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنی جو لاٹ, موجودہ لاٹ ہے جس کو کیا کہنا چاہیے, دستیاب لاٹ ہے, تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قحط الرجال کا یہ عالم ہے کہ نواز شریف, زرداری اور پھر عمران خان. چلو ٹھیک ہے, پھر عمران خان ہی بہتر ہے, کم سے کم یہ ہے کہ وہ ہینڈسم تو ہے, کم سے کم یہ ہے کہ وہ دیانتدار ہے ابھی تک اس کے اوپر. اب تو انہوں نے کیس بھی بنا دیے ہیں. تو یہ جو ایک بنا دیا گیا نا ایک فارمولا ٹائپ کا, جس میں خان صاحب کو ان سب کے ساتھ بریکٹ کر کے ان کو ایک تھوڑا سا بہتر اس پہ رکھ کے, ہائی پلیٹ فارم پہ رکھ کے پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ باقی 2 لوگوں کے ساتھ, یہ کسی کے بھی ساتھ ان کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ بات اس لیے جانتے ہیں کہ آپ نے باقی لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے, خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے. میں تو صرف وہ بات کروں گی جو ظاہر ہے کہ اب پچھلے کوئی 10-12 سال سے ہم خان صاحب کو جس طرح دیکھ رہے ہیں, تو ہم تو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں, لیکن آپ تو کسی اور اینگل سے بھی لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں, بڑے قریب سے دیکھا آپ نے. اس کو پھر آپ اس جی بات آپ کی, جی بالکل, اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ عمران خان کو آج دیکھیں اور ان لیڈروں کو بھی آج دیکھیں, ٹھیک ہے, مجموعی طور پہ وہ عمران خان کا 10% ووٹ نہیں لے سکتے. بالکل لیا بھی نہیں ہے انہوں نے, تو پھر ان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. بالکل. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی 3-4-5 خوبیاں جو بھی آپ بیان کر لیں. اچھا, اب گورننس کا ایشو آتا ہے نا, اس میں گورننس کا ایشو بھی آتا ہے, اور لوگ گورننس کا جب ایشو آتا ہے نا تو پھر وہ جو بات سوالات کھڑے کرتے ہیں. اب آئیے میں صرف ایک ہی ایشو پہ دنیا میں تقریباً 200 ملک ہیں, اور پاکستان کی اکانومی ان 200 ملکوں میں ہے جی 100ویں نمبر پہ بھی نہیں آتی. بالکل. اب یہ دنیا میں, دنیا بھر اراؤنڈ دا گلوب ایک ہی وبا آئی ہے اس عرصے میں 100 سال میں, یہ کووڈ جو ہے, اور ساری دنیا میں ایک ہی طرح کا آ گیا, اور ایک ہی وقت میں آیا, ایک ہی وقت میں آ گیا. اب اس میں انڈیا ہے, امریکہ ہے, سعودی عرب ہے, جرمنی ہے, یعنی بڑی بڑی اکانومیز. اب مجھے بتائیے کہ ان 2 سالوں میں دنیا کے ہر ملک
جس کے بڑے بڑے آپ کہتے ہیں جی اکونومسٹ ہیں, بڑے بڑے ماہرین معیشت ہیں, بڑے بڑے ماہرین صحت ہیں, بڑے کچھ ہے. اب مجھے بتائیے کہ ایک ہی طرح کی انوائرمنٹ میں یہ پاکستان ہے, یہ انڈیا ہے. انڈیا میں مرنے والوں کی تعداد کیا تھی اور پرسنٹیج یہاں کیا تھی. پھر 200 ملکوں میں چین سمیت ہر ملک کی اکانومی بالکل مائنس چلی گئی تھی, پہ چلی گئی, مائنس ہر ایک کی. پاکستان از دا اونلی کہ جس کی 5.8 اور 6.1, کوئی مثال پاکستان کی 6.1 تو ویسے کبھی اچھی دنوں میں بھی نہیں ہوئی تھی. جی بالکل. تو وہ 2 سال میں آخر وہ ہوا کیا ہے, یعنی اس کو کچھ نہیں آتا آپ کے بقول, آپ کے نہیں جو تو کچھ نہیں. تو بھئی ساری دنیا میں تو وہ پھر نمبر 1 چلا گیا. وہ تو دنیا نے تسلیم کیا کہ کووڈ کے کرائسس میں جیسے آپ نے پاکستان نے ہینڈل کیا, امریکنوں نے کہا اپنے صدر کو بالکل کہ اس سے سیکھ لو. اچھا اب غور کریں کہ میں ایک مثال, ساری دنیا کا لیڈرشپ ہے, ساری دنیا سامنے ہے, اب کس طرح اس کو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ اگر کہیں کہ جی اس کو ان کے مقابلے میں رکھ کے کیسے سوچیں گے, تو یہ میرا خیال ہے عمران خان کی صرف آپ توہین نہیں کریں, مطلب کسی طرح بھی ان کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ جو ایک پرسیپشن, ایک جس کو کہتے ہیں بیانیہ بنا دیا گیا تھا کہ بادل ناخواستہ ان ساری دستیاب لوٹ میں سے چلیں آپ ایک بہتر آدمی کو, اندھوں میں کانا راجا جس کو کہتے ہیں, آپ چوز کر لیتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ سے خلاف ہوں اس کمپیریزن کے, اور اب وقت نے ثابت کیا, جیسے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ اب اس سارے کرائسس کے بعد پارٹی کو کریش کر دیا, وہ ناحق 500 دن سے زیادہ ہو گئے, وہ جیل میں ہیں, اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہے, لیکن مقبولیت ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کیسا یہ کانا راجا تھا جو جس کی مقبولیت کا کوئی حساب ہی نہیں رہا. اچھا پھر لیڈروں کے اندر بھی اس کو دیکھیں, جی دیکھیں نا 100 زیادہ جگہ پہ ورلڈ لیڈر اکٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی تھا. بالکل. اب مجھے بتائیں کہ دنیا کے لیڈروں میں جب کبھی نواز شریف گیا یا جب کبھی وہ گئے, وہ کہاں تھے اور ان کے درمیان عمران خان کہاں تھا, باقی چھوڑے, صرف یہ 2-3 واقعات ہی ہیں, ان کو دیکھ لیں. پھر 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا UN بنے ہوئے, 100 سال کا ریکارڈ موجود ہے, اب نکال کے دیکھ لیں. جو کینیڈی بھی تھے اور ٹرومن بھی تھے اور پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے لیڈر تھے, اور ڈگال بھی تھے. اب نکال لیں کہ ان کی تقریریں کتنے % لوگوں نے سنی تھی, اور اس کی پچھلے 200 سال کا 100 سال جو بھی ہے نکال لیں. جی کوئی کمپیریزن ہی نہیں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. تو پھر کیوں ساری دنیا سننے کے لیے اس کو چلی گئی, کیوں وہاں پہ کھچا کھچ بھر گیا حال جو کبھی نہیں بھرا. تو یہ مطلب اگر وہ ہمارا اپنا ہے تو ہم یعنی کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے تو لہٰذا وہی بات وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا اللہ کا فقیر ولی اللہ, تو ایک دن اس کی بیوی کہتی تم بڑے ولی بنے پھرتے, ابھی ایک آیا میں نے دیکھا اللہ کا ولی یوں جا رہا تھا اوپر سے چھت کے آسمانوں میں یوں جا رہا تھا اڑتا ہوا, تو اس نے کہا کہ وہ میں ہی تھا. اچھا تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. عمران خان صاحب سے تو کافی تکلیفیں ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے, بلکہ دنیاوی مطلب آپ دیکھیں ہسٹری کو, لیڈر اور آرگنائزر میں یا مینیجر میں فرق ہوتا ہے. حکومت کوئی بھی کر لیتا ہے, اچھی حکومت بھی کر لیتے ہیں لوگ, گڈ گورننس بھی دے دیتے ہیں, لیکن ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اس کو کس نہج پہ سوچنا چاہیے, اور اس کی شعور کی سطح جو ہے وہ کس طرح بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق بلند ہونی چاہیے. اور یہ عمران خان صاحب نے ثابت کیا. اگر ہم کبھی اس پر بھی بات کریں تو دور دور تک کوئی مقابل نہیں نظر آتا خان صاحب کا. آپ دیکھیں نا, آپ دوسرے لوگوں کی تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, کہاں ہے نواز شریف, کہاں ہے شہباز شریف, کہاں ہے یہ تو سرے سے پولیٹیشینز بھی نہیں ہیں. تو باقی چلے آپ دیکھ زرداری صاحب کو, جو ایک زرداری جو سب پہ بھاری ہیں, کہاں ہیں آج, کیا کر رہے ہوں. کوئی خان صاحب سے تو کسی کا کوئی مقابلہ پاکستان میں تو پاسبل ہی نہیں ہے, دنیا بھر میں بھی نہیں ہے. ویسے یہ تو یوں لگتا ہے کہ ہم جیسے یہاں صرف ان کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھے, لیکن واقعی نہیں, حقائق تو یہی ہے نا. نہیں, واقعی یہ ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی, میں نے کہا نا سروے کروا لیں, ایک اور بھی ہے بات. جی اب دیکھیں کہ 9 اپریل جی
22 کو اس کی حکومت ختم کی. اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں اور ہمارے جو ہمارے دانشور ہیں اور سارے مل جل کے کہ یہ جی ان کے پاس بڑی انفارمیشن ہے، بڑی معلومات ہے، ان کے پاس تھنک ٹینک ہیں، یہ پھر بڑا اچھا تجزیہ کرتے ہیں، مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں. جی تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 7% ہے، تو جب اس کو حکومت سے ہٹائیں گے کوئی نام مار لیوائی نہیں نہیں ہوگا، بات ختم. وہ ایک ٹرائل بیسس پر آپ نے حکومت بھی دے دی تھی نا کہ دیکھتے ہیں کتنی چلتی. نہیں وہ دی نہیں تھی، ٹرائل بیسس پہ نہیں دی تھی، اس پہ بھی ہم اچھا بات کریں گے. تو کر لیتے ہیں ابھی بات. نہیں ابھی نہیں کریں گے، اس اچھا پہ الگ بات کریں گے، ٹھیک. یہ غلط ہے. ہاں اس کو ٹرائل بیسس پہ نہیں دی تھی، اچھا یہ الگ کر لیں گے، اس پہ یاد ٹھیک رکھیں. ٹھیک ٹھیک. دیکھیے اس کے بعد یعنی یہ اتنے غلط تھے، ان کے اندازے اتنے غلط تھے، اور ان کی جو بھی انہوں نے تجزیے کیے، جو بھی ان کے پاس ڈیٹا تھا، جو بھی ان کے پاس انفارمیشن تھی، جو بھی ان کے تھنک ٹینک تھے، جو بھی ان کے دانشور تھے، سب مل کے اتنے غلط تھے کہ 9 اپریل کو حکومت ختم ہوئی رات 12 بجے، اور 10 اپریل کو 18 گھنٹے کے بعد 3 کروڑ پاکستانی باہر نکل آئے، 10 کروڑ لوگ دنیا بھر میں نکل آئے. یار یہ کس طرح کے تمہارے مس اندازے؟ کیلکولیشن اس کو ہم کہتے ہیں، مس کیلکولیشن. یار مس کیلکولیشن تو پھر بھی کچھ ہوتی ہے، کوئی 10 کیلکولیشن ہی نہیں ہے، فرق ہو، یہ تو مطلب سرے سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اس طرح کا تو عقل کا اندھا بھی اس طرح نہیں سوچ سکتا، اتنا گھٹیا نہیں سوچ سکتا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مقبولیت کو بیریئر لگانے کی ہر کوشش کہ کر جی یہ کرتے ہیں، اس کا نام لینے پہ بندی لگا دیں گے، چلو ٹی وی پہ بندی لگا دیں گے، ٹھیک. شکل نہیں دکھائی 500 دن سے لوگوں نے، چہرہ نہیں دیکھا، ٹی وی پہ نام نہیں لیں گے. اچھا بھائی سب کچھ کر لیا، اب ایک اور سروے، ایک سروے تو ہو گیا نا، میں نے جو پہلے عرض کیا، ایک اور سروے کہ پچھلے 100 سال میں کوئی ایک نام بتا دیں جس کا اتنا تذکرہ ہوا ہو جتنا اس کا 3 سال میں ہوا ہے دنیا میں، دنیا کے میڈیا میں، پاکستان کے نہیں، دنیا کے میڈیا میں اتنا ذکر ہوا ہو، اتنے مضامین، اتنی خبریں، اتنے لوگوں نے اس کے لیے جلوس نکالے، جنہوں نے پابندیاں لگائیں ان کی نہیں بنتی بات، جلوس نکالا جائے، کچھ کیا جائے، سارا ایک 100 سال میں اگر کوئی اس کے نزدیک بھی آ جائے، پاسنگ بھی ہو، یہ اس پہ کر کے دیکھیں. سروے تو اس کا ڈیٹا تو اکٹھا کریں، یہ تو سروے کی بات ہی نہیں، تو ڈیٹا ہے. مطلب یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ تو اب علاج کیا ہے عمران خان کی مقبولیت کا؟ کیا علاج ہے؟ علاج عمران خود ہی کر رہا ہے ان کا. نہیں ان کا تو خیر ہو ہی رہا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس مقبولیت کا. نہیں ان کے پاس علاج ڈوب مرنا ہے، ڈوب مرنا علاج ہے. چلو بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، پھر تھوڑی سی غیرت بھی چاہیے، تو وہ تینوں ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ ڈوب کیسے مریں گے؟ بس مشکل کام ہے نا. مشکل تو ہوئی، ہر گزرتے دن وہ کوئی ایسی مزید کوئی حرکت کرتے ہیں، مشکل میں تو ہیں، اور یہ مشکل ان کو رہے گی، ان کے خاندان، ان کے نسلوں کو بھی یہ مشکل رہے گی. تو یہ حضور ان کا پتہ نہیں کیا حال. اس نے انہیں مشورہ دیا تھا اس حماقت کا؟ کون تھا وہ حکیم؟ لالچ یا طاقت کا غرور تھا؟ نہ یہ طاقت کا غرور تھا، نہ یہ کسی نے مشورہ دیا، یہ لالچ تھا. دیکھیں جس نے یہ کیا تھا اس نے ایک پلان کیا. یہ میں شروع دن سے یہ کہا، نہیں ہارون رشید میرے بھائی، پلان تو بڑے خوفناک تھے، ان کو بھی میں نے کہا دیکھیے یہ جو سائفر ہے امریکہ سے آیا، یہ امریکہ سے منگوایا گیا ہے، یعنی ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ سائفر بھیجیں، اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو مینیج کیا گیا ہے جو نہیں اس کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ جی وہ بھی یہ چاہتے، باس بھی یہ چاہتے. لالچ تھا. انہوں نے بہت پہلے سے باجوہ نے اپنے سسر کے تھرو ان کے ساتھ بات چیت شروع کی تھی، اور اس کے بدلے میں ان کو پیسے، بہت بڑی دولت دونوں سے لی، زرداری سے بھی ان سے بھی، کہ جی اس سے نجات دلاتے ہیں، تمہارے مقدمے بھی نمٹ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، یہ نکل جائے گا، تمہیں پاور بھی مل جائے گی، تم پھر کما لو گے، پہلے بھی تم نے اسی سے پیسہ کمایا، تمہارے پاس کہاں تھا. تو انہوں نے، میں اب یہ ڈائریکٹ بتا نہیں سکتا کہ کتنے پیسے لیے،
اچھا آپ کو لیکن معلوم ہے آپ کو؟ یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اچھا پیسے لیکن بتا نہیں سکتے. پھر 500 ملین جب ان کو یہ کہا کہ یہ تو جی روس چلا گیا ہے، یہ پوٹین کے ساتھ یہ کر رہا ہے یہ سب، اور رجیم چینج کے لیے اس وقت تک مجھے یہ معلومات تھی کہ 500 ملین ڈالر انہوں نے لیے تھے کہ جی یہ کرنا ہے تو یہ رجیم چینج آپریشن. اب 500 ملین وہ ہو گئے، اگر ایک 500 وہ ہو گیا، اگر ایک 5-4 بلین روپیہ ان سے لیا ہو ادھر والوں سے تو مجھے بتائیں کہ جو رجیم چینج کے لیے 20-25 لوگوں کو پیسے دیے، کتنے دیے؟ میکسیمم جس کا نام آتا ہے 20 کروڑ کا ذکر آتا ہے، وہ کچھ نے تو لیے نہیں، کچھ نے لیے. تو انہوں نے 1 بلین خرچ کر لیا ہوگا روپیہ. تو وہ آپ ذرا تصور کریں 500 ملین ڈالر وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. تو یہ لالچ میں یہ کیا تھا. لالچ تو ٹھیک ہے ہوگا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا جس کی جو جانے والا ہو نوکری اس کی جانے والی ہو سال میں 2 سال میں اس کو اتنا پیسہ مل جائے جو بلینز آف روپیز ہیں، وہ تو ویسے بھی کما لیتے ہیں یار، یہ کمایا ہے اور کیا کیا. اس کے لیے اتنی بدنامی مول لینے کی بدنامی ان کو کیا پتا بدنامی آپ کو نہیں لگتا یہ ایک بگ ڈیزائن کا ایک وہ نہیں کوئی بگ ڈیزائن نہیں، ابھی دیکھ لیں گے آپ کو ابھی نظر آئے گا. یہ جو رجیم چینج کا یہاں تو انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی کمیشن نہ کوئی انکوائری ہوگی تو صحیح یہاں بھی. اچھا یہاں بھی ہوگی الٹیمیٹلی ہوگی. ابھی آپ دیکھیں چند دنوں میں وہ آنے والا ہے، آنے والا آئے گا، وہ آنے والا ہے اور امریکہ میں ہوگی. اچھا اس کے امکانات ہیں کہ ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. جب امریکہ میں ہوگی رجیم چینج کی انکوائری تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا نا. ظاہر ان پہ تو پریشر نہیں ڈالا جا سکتا، ان پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا نا. اچھا یہ تو ابھی تو وہ آیا بھی نہیں. ہاں اور ان کے ابھی سے دوڑے لگ گئی اس کے ٹویٹ کے اوپر یہ مرے جا رہے ہیں. اچھا اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ اصل میں تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہے جو چلا رہا ہے. ناظرین آج کا پولیٹیکل لاؤنج آپ دیکھ رہے تھے. عمران خان صاحب کی مقبولیت میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کسی کو تھا تو وہ خوش فہمی یا غلط فہمی جس کو کہنا چاہیے وہ تو دور ہو گئی تھی 9 اپریل کو. 10 اپریل کو جب عوام دیوانہ وار اپنے لیڈر کے لیے باہر نکلی تھی، جو پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی حکمران کی اس طرح حکومت ختم کی گئی ہو. پاکستان میں تو خیر ایسا بالکل نہیں ہوا، لوگوں کے جانے پر عوام نے مٹھائیاں ہی بانٹی ہیں، لیکن 10 اپریل کو پوری دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں عوام دیوانہ وار اپنے لیڈر کے ساتھ یکجہتی اور اس کے ساتھ محبت میں باہر نکل آئی، اور لوگوں نے سوال کیا کہ یہ رجیم جو چینج ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اور عمران خان صاحب کا قصور کیا تھا. اور اس کے بعد سے یہ جنگ ہے جو چلی آ رہی ہے اور آج تک جاری ہے. دیکھتے رہیے پولیٹیکل لاؤنج. شکریہ.